اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ غرض انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے، اگر آپ پیغمبر ہیں۔ پس آپ پکڑا ان کو زلزلے نے، سو اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس وقت وہ یعنی صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 77، 78، 79 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا معجزہ دکھاؤں، تو ان لوگوں نے کہا سامنے کی پہاڑی سے اونٹنی نکل جائے اور نکلتے ہی وہ بچہ دے دے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑی سے اونٹنی کو برآمد کیا اور اس نے نکلتے ہی بچہ دیا۔ پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، اس کو تم ہاتھ بھی مت لگانا، اس کو تم تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کرنا۔ اور صالح علیہ السلام نے کنویں کا پانی پینے کا دن متعین کر دیا کہ دیکھو تم لوگ ایک دن اس کنویں سے پانی نکالنا اور فائدہ اٹھانا، ایک دن یہ اللہ کی جو اونٹنی ہے ناقۃ اللہ، وہ پانی سے استفادہ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھیے کہ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ مقدار میں پانی پی جاتی تھی اور بہت ہی موٹی تگڑی اللہ نے پیدا کیا، پہاڑی سے نکالا تو عجیب غریب طریقے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، تو اس کی ہر صفت اور اس کا ہر کام عجیب و غریب ہوگا، تو وہ کنویں کے پانی میں سے زیادہ پانی پی جاتی تھی۔ اور دوسرے دن جب وہ لوگ آتے تھے تو اس کو پانی کم ملتا تھا، اس کے جانوروں کو پانی کم ملتا تھا۔ اور یہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، بڑی ہی خوبصورت یہ اونٹنی، روب دبدبے والی اونٹنی، جس طرف سے یہ اونٹنی گزر جاتی اس کے جانور بھاگ جاتے تھے اس کو دیکھ کر کے۔ تو صالح علیہ السلام نے دن متعین کر دیا، لیکن صالح علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ دیکھو اس اونٹنی کا دودھ بھی تم لوگ نکال کر کے استفادہ کرو۔ تو جس دن اونٹنی کا نمبر ہوتا تھا، باری ہوتی تھی، وہ لوگ اس اونٹنی کے دودھ سے استفادہ کرتے تھے، تو پانی کی کمی کی تلافی ہو جاتی تھی۔ پانی کم ملتا تھا لیکن اونٹنی کا دودھ بہت بڑی مقدار میں مل جاتا تھا۔ لیکن ان کم بختوں کی جب کم بختی آئی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کی کم بختی آتی ہے، شامت آتی ہے، تو وہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے۔ تو ان لوگوں نے تھوڑے دنوں تک صبر کیا، تھوڑے دن خاموش رہے، اونٹنی اپنی باری پر پانی آ کر کے پیتی اور وہ لوگ بھی دوسرے دن پانی سے استفادہ کرتے۔ یہ جو ناقۃ اللہ کی اونٹنی تھی، کھیتوں میں جا کر کے، گھاسوں میں جا کر کے چر چر کر کے اپنا پیٹ بھرتی تھی، اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ چند دنوں کے بعد ان لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ان لوگوں کے صبر جو ٹوٹ گیا، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ روز روز کی یہ مصیبت، ایک دن یہ پانی پی جاتی ہے، ہمارے جانوروں کو پانی کم ملتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ دو عورتوں نے سازش کی، ان میں سے ایک عورت تھی بڑی ہی حسین خوبصورت، جس کا نام صدوق لکھا گیا ہے، اور ایک عورت تھی انیزہ۔ ان دونوں عورتوں نے دو مردوں کو اونٹنی کے قطر پر آمادہ کیا۔ یہ دونوں عورتیں بڑی ہی خوبصورت تھی، حسین جمیل تھی، اس کے جانور بہت زیادہ تھے۔
جن کو پانی میں تکلیف ہوتی تھی. تو صدوق نامی عورت نے اپنی ذات کو پیش کیا کہ اگر تم نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو میں تمہارے حوالے کر دوں گی اور اتنا اتنا تم کو میں انعام بھی پیش کروں گی. اور انیزہ نامی جو عورت تھی اس نے ایک مرد کو تیار کیا اور اس نے کہا میری بیٹی بڑی ہی حسین خوبصورت ہے, تم اونٹنی کو قتل کرو, میں اپنی بیٹی کو پیش کر دوں گی. تو ان دونوں عورتوں نے, صدوق نے اور انیزہ نے, دو مردوں کو تیار کیا. پوری قوم اس اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی. پوری قوم نے جو ہے اس اونٹنی کے قتل میں شرکت کی رضامندی کا اظہار کیا. چنانچہ ایک روز یہ دونوں کمبخت آدمی جس راستے سے وہ ناقۃ اللہ گزرتی تھی اس راستے میں چھپ کر کے دونوں بیٹھ گئے. اور جب وہ اونٹنی ادھر سے نکلی تو ان دونوں کمبختوں نے اس اونٹنی پر حملہ کر دیا. سب سے پہلے اس کی کوچے کاٹی, اس کے بعد جو ہے اس کو حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا. اس کے ساتھ جو بچہ تھا, وہ بچہ جو اونٹنی تھی اس نے عجیب و غریب ایک چیخ نکالی. مطلب اپنی زبان اس نے اپنے بچے کو خبردار کر دیا کہ تم بھاگ جاؤ. اس نے جب چیخ نکالی تو اس کے ساتھ جو بچہ تھا وہ پہاڑ میں جا کر کے کہاں چلا گیا اللہ کو معلوم ہے, بہرکیف وہ بچہ تو بھاگ گیا. حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا, تو بڑے ہی افسوس کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کام سے میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا تم لوگوں نے وہی کام کر دیا. اب 3 روز کے اندر تمہارے اوپر عذاب آئے گا. 3 دن کے اندر تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور 3 دنوں کے اندر اندر تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے. تو حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کا ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی روز روز کی کرکری کیوں. سب لوگوں نے کہا کہ اس کو ہی قتل کر دیں گے. ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس کو قتل کرنے پر جو ہے قتل کرتے, اس سے پہلے ہی اس کے اوپر عذاب آ گیا. سب سے پہلے عذاب کے بارے میں آتا ہے پہلے دن, یعنی جس روز قتل کرنے کا ارادہ کیا اس دن ان لوگوں کے چہرے بالکل زرد ہو گئے, بالکل زرد چہرے ہو گئے. اور اس کے بعد پھر دوسرے دن اس کے چہرے بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئے, اور تیسرے دن بالکل چہرے ان کے کالے ہو گئے. پھر ان لوگوں کو پر عذاب آیا. قرآن کے اندر کئی قسم کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے. یہاں جو ذکر کیا گیا ہے وہ عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیخ کی عذاب کے ذریعے سے, کہیں پر آیا زلزلے کے عذاب کے ذریعے سے, کہیں پر آیا ہے زبردست بجلی کی کڑک کے ذریعے, صاعقہ, رجفہ اور دوسرے الفاظ آئے عذاب کے. تو اس سے پہلے وہ لوگ اٹھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر اس چیخ کی آواز کو سن کر کے سب کے سب لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے, اپنے اپنے گھروں کے اندر مردے پڑے ہوئے رہ گئے. ایک میں حدیث بیان کرتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا, اے علی, پہلے کے لوگوں میں سب سے بدترین آدمی, شقی آدمی, وہ آدمی جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا. جس نے صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کیا تھا, پہلے لوگوں میں سب سے بدترین اور سب سے شقی آدمی, بدبخت آدمی, اور بعد کے لوگوں میں سب سے شقی اور سب سے بدبخت آدمی وہ ہوگا جو تم کو قتل کرے گا. حضرت علی کو خطاب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب میں کچھ 1-2 روایت بیان کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس علاقے سے گزر ہوا. یہ علاقہ جہاں پر قوم صالح کو عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا تھا. غزوہ تبوک آپ کو معلوم بڑی مشہور لڑائی ہے. اسلام اور رومیوں کے درمیان پہلی لڑائی تو نہیں ہوئی, نوبت تو نہیں آئی, لیکن رومیوں نے بڑی زبردست تیاری کی تھی. لشکر جرار, اس زمانے میں 2 لاکھ کا لشکر تیار کیا تھا روم کی سرحد پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا, اور اس کے مقابلے کے لیے اس سرحد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, وہاں پہنچ بھی گئے, لیکن رومی لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے, لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس درمیان میں جہاں پر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا تھا,
وہ مقام مقام ہجر کہلاتا ہے۔ اس علاقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو کپڑوں سے ڈھانک لیا اور صحابہ کرام سے فرمایا اس علاقے سے جلدی گزرو، کیونکہ اسی علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا تھا، اور فرمایا کوئی آدمی اس علاقے کے کنووں سے پانی سے استفادہ نہ کرے، نہ پیے، نہ جانوروں کو پلائے اور نہ کھانا پکائے۔ بعض صحابہ کرام کو علم نہ ہونے کی وجہ سے اس علاقے کے کنویں سے پانی نکال کر کھانا پکا لیا، آٹا گوندھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آٹے کو پھینک دو، اور تم لوگوں نے جو سالن وغیرہ بنایا وہ سالن وغیرہ بھی پھینک دو۔ برتنوں کو اندھا کر دیا، آٹا جو ہے جانوروں کو کھلا دیا، پھینک بھی دیا گیا، اور فرمایا یہاں سے جلدی نکلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر اور خوف کا یہ عالم تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا کہ جس قوم میں آپ موجود ہوں گے اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا جائے گا، آپ کی موجودگی میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ پھر بھی اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی یہاں سے گزرو، کہیں ہمارے تمہارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ ڈر کا یہ، خوف کا یہ عالم تھا، چنانچہ صحابہ کرام تیزی کے ساتھ گزر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو کپڑے سے ڈھانک لیا تھا۔ خوف کا یہ عالم تھا۔ تو بہرکیف صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی اور جس کام سے روکا تھا اس کام کو لوگ کر گزرے، جس کی بنیاد پر نہایت ہی سخت عذاب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور سب کی سب پوری کی پوری قوم ہلاک اور برباد ہو گئی۔ تو ساری قوم کا میں نے مختصر تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔